وقالو، اور اب وہ 9 معجزات آ رہے ہیں جو کفار مکہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے 9 معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ آپ یہ کام اگر ہمیں کر کے دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، جن کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر۔ اب وہ مقام آ گیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے لے کے آنورڈ۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، نمبر 1 یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری فرما دیں۔ جب آپ بھی ہمیں قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام عصا پتھر پہ مارتے تھے چشمہ جاری ہو جاتا تھا، تو ہمیں بھی اس طرح کر کے دکھائیں آپ۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ وہ اللہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتا تھا؟ بالکل دے سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کا معجزہ جو ہے دعوی نبوت والا وہ ہے قرآن، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ اس وقت اگر آپ کوئی چشمہ جاری کر بھی دیں، اور آج ہم سپوز ہم کہتے ہیں زمزم جو ہے یہ جاری ہوا تھا، لیکن ہم ویڈیو تو نہیں دکھا سکتے کہ واقعی اسی طریقے سے جاری ہوا تھا، نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ قرآن تو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں نا۔ اس وقت شاعری اپنے عروج پر تھی، شعراء نے یہ کلام سن کے اپنے کلام پھاڑ دیے۔ آج سائنس اپنے عروج پر ہے، اور قرآن حکیم کی ایک آیت بھی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو۔ آپ اسے ٹیسٹ پہ ڈال دیں، ہائپوتھیسز، یہ تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی، اسٹیبلش سائنس جو فیکٹس جو ہیں اسٹیبلش ہو چکے ہیں تجربات کے بعد۔ اور حیران کن بات ہے قرآن حکیم ان فیکٹس کی بھی بات کرتا ہے 1980 کے بعد جو الیکٹرانک مائکروسکوپ کی جو ہے وہ بنانے کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں دریافت ہوئی ہیں، وہ قرآن حکیم میں اس طریقے سے موجود ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے، پوری ایمبریولوجی کی فیلڈ کے اعتبار سے اہم ترین آیات اس کے اندر، اس کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ اس میں کئی ایک لیکچرز دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 60 کے نام سے Who is Allah in the light of latest scientific facts، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 64 ہے، اور مسئلہ نمبر 83 بھی ہے۔ رچرڈ ڈاؤکنس جو لیڈنگ ایتھیسٹ ہے، اس کا میں نے محاسبہ کیا ہے، اس کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا مسئلہ نمبر 83 بی میں ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ۔ تو بہرحال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ پہلا معجزہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کوئی چشمہ آپ زمین سے جاری کر کے بتائیں۔ دوسرا معجزہ، او تکون لک جنۃ من نخیل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی باغ ہو کھجوروں کا، فوراً سے کوئی باغ بنا کے بتا دیں آپ۔ نمبر 3 وعنب، اور انگوروں کا باغ۔ نمبر 4 فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور پھر یہ جو باغ ہوں اس کے اندر آپ جو ہے وہ اشارہ کر کے ندیاں بھی جاری کر دیں، یعنی جو جس نے آج کل کہنا نا ایک نگاہ ماری تے انج کر دیتا، وہ بھائی جھوٹ ہی کیتا، ہوں سارے بزرگ فیل ہو گئے نے، ہوں کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ بھائی جی ہوں میڈیا آ گیا ہے، ہوں تانوں ویڈیو دکھانی پوے گی، تائیں تسے انشاءاللہ ہوں قیامت تک کوئی نہیں نگاہ مار سکے گا۔ سارا دی جھوٹی نگاہاں جڑیاں پہلے سن وہ سب ختم ہو چکی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں لوگ کہتے ہیں یہ کیا تو نگاہ مار کے وہ کر دیا تو یہ کر دیا۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، حدیث ہو تو آپ کوئی کہہ لیں کہ یہ کوئی جعلی روایتیں ہیں، قرآن تو جعلی نہیں ہے نا، قرآن تو مشرق سے لے کے مغرب تک پوری امت کا اجماع اور عملی تواتر موجود ہے اس کتاب کے اوپر۔ میں نے گھر بیٹھ کے تو نعوذ باللہ یہ آیات نہیں لکھی ہیں، اب دیکھیں اندازہ کریں کہ کوئی کھجوروں کا باغ ہو یا انگوروں کا باغ ہو اور آپ اس میں نہریں بھی جاری فرما دیں۔ 4 معجزات ہو گئے۔ 5واں او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ آسمان کو اس زمین کے اوپر گرا دیں جیسا کہ آپ کا زوم ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہو کہ پہلے بھی قوم عاد پر قوم سمود پر کسی پر چنگھاڑ کا عذاب آیا، کسی کے اوپر بجلی گری، کسی کے اوپر آسمان سے پتھر گرے لوط علیہ السلام کی قوم پر، تو تم بھی آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے بتا دو۔ اور یہاں آپ تذکرۃ الاولیاء پڑھ کے دیکھیں کتنے کتنے بزرگوں کے بارے میں انہوں نے دعوے کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بزرگ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم چاہیں تو آسمان کو زمین پر گرا دیں، اور پائی تواڈے بزرگاں نوں تو نہ آسمان دا سائز پتا ہے نہ زمین دا پتا ہے، گرانا تے بڑی دور دی گل ہے، تانوں تے سائز ہی نہیں پتا کہ کنی وڈی شے ہے۔
اور میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. امام غزالی جو ہے وہ تصوف میں امام سمجھے جاتے ہیں, دنیاوی علوم میں بھی, فلسفے میں بھی ماہر تھے. انہوں نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ جو سورج ہے یہ زمین سے 5 گنا بڑا ہے. لیکن آج ہمارے سائنس کے جو ایک چھوٹے سے بچے کے اسٹوڈنٹ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ جو سورج ہے زمین سے 5 گنا نہیں 13 لاکھ گنا بڑا ہے. تو جن بزرگوں کو سورج کا سائز ہی نہیں پتا, انہوں نے سورج کو کہاں سے پھینکنا ہے؟ تو کتوں جناب شاہ شمس تبریز نے کہنا ہے جناب کہ جی جناب نیڑے آ, تو بھی شمس تے میں بھی شمس, تے جناب وہ بوٹی بھون لینی ہے. وہ بھوننی بھی ملتان ہی سی. او بھائی جی آؤ نا مری وچ گلگت ہی سورج قریب لے آ کے دکھاؤ. کہتے ہیں ملتان اس واسطے گرمی ہوتی ہے. او بھائی اس لیے گرمی نہیں ہوتی, ملتان جو علاقے جو ہے اکویٹر کے نزدیک ہوں گے وہاں گرمی ہوگی. سائبیریا کے اندر کوئی بزرگ لے کے جائے نا وہ سورج قریب پہ اور قریب کر کے یہ سارے گلیشیئرز پہ پگھلا کے بتائے تو پھر ہم مانیں گے. سب جعلی باتیں, جھوٹی باتیں. شکر الحمدللہ کہ ہم ایک پوری دنیا کے اندر ایک ایسی اسکول آف تھاٹ موجود ہے جو ان چیزوں کو شروع سے کنڈیم کرتا آ رہا ہے کہ یہ بالکل جعلی باتیں ہیں, اور آج ہم یہ دین غیر مسلموں کو پیش نہیں کر سکتے اس طرح کی جعلی باتیں بتا کے. آپ دیکھیں, اندازہ کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ یہ کر کے بتائیں. نمبر 6 او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا, یا آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں. یعنی ہم خود دیکھ لیں کہ فرشتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ آتا ہے, فرشتہ ہمارے سامنے نازل ہو, ہم بھی فزیکلی فرشتہ دیکھیں پھر منائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی سامنے لے کر آؤ. اور پھر میں وہی بات کروں گا بایزید بستامی اور باقی بزرگوں کے بارے میں کیسے کیسے دعوے لکھے ہیں کشف المحجوب میں اور تذکرۃ الاولیاء میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا. قرآن میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں دیکھ سکے. اور یہاں پر آپ حالت دیکھیں کس طرح کا وہ معجزہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور اینڈ پہ آپ جواب بھی ذرا سنیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ ہے تو باقی لوگ کس باغ کی مولی ہیں, وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. 7واں معجزہ او یکون لک بیت من زخرف, یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر تعمیر ہو جائے. سونے کا کوئی گھر بنا کے آپ بتا دیں. کوئی گل ایک نگاہ ماری تے انج ہو گیا. یہ کہنا نا جناب ایک نگاہ ماری سجے پاسے والے سارے حافظ ہو گئے, کھبے پاسے والے سارے جڑے ناظرہ ہو گئے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اور جنہ بزرگاں دی گل کردے نا انہوں نے تجوید دا قرآن بھی نہیں پڑھنا آندا. انہیں جو اکثریت نو لوگوں نو کیا حافظ قرآن دے انہوں نے وہ بنانا ہے. اے دیکھ لو تسی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ سونا. اور ادھر کتنے بزرگوں کے بارے میں جناب انہوں نے مسلح چکیا تھلے سونے دیاں کانا. او بھائی جھوٹے ہو, فیل ہو گئے ہو تسی قرآن دے اگے. اور اج تانوں انشاءاللہ میڈیا نے بھی ننگا کر چھڈیا. اور باقی رہی سی کسر جڑی سی نا وہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ تہاڈی پہ کٹواندا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کھول کھول کے ایک چیز دساں گے کہ مسلح چکنے نال اگر سونا نظر آ جاندا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے بتا دیتے نا. اور بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نہیں تو میں یہ پاکستان کے سارے بزرگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ میدان میں اترے ہیں, پاکستان کی بجلی پوری کریں یار. کس طرح لوگ جو ہے مصیبت کاٹ رہے ہیں پچھلے 10-12 سال سے. ٹھیک ہے, نگاہ مار کے کر چھڑیا تو نگاہ مار کے وہ کر چھڑیا. بجلی پوری کر کے دسو بھائی پھر منیں گے. اور یہاں دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے سونے کا کوئی گھر بنا کے بتائیں. 8واں او ترقا فی السماء, یا آپ آسمان پہ چڑھ کے ہمیں بتا دیں. وہ دیکھ لیں کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ بازید بستامی جو عرش تک پہنچ گئے. بھائی مارو جھوٹ جنہیں مرضی. اور جناب فجر دی نماز اتنے پڑھی تے جناب جا کے مدینہ شریف زور پڑھی. اور بھائی سب جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ آسمان پہ چڑھ کے بتائیں ہمیں, ہمارے سامنے چڑھیں. 8واں یہ ڈیمانڈ تھی. 9ویں ڈیمانڈ ان کی یہ تھی وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ, اور ہم آپ کے آسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ آسمان سے ہمارے سامنے نازل ہو کر ایک کتاب بھی نہ لے کر اتریں اوپر سے ایسے سلائیڈ کرتے ہوئے. آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہو جس کتاب کو ہم پڑھ لیں پھر ہم یہ مانیں گے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے سینے پہ ایک کتاب نازل ہوئی ہے, سانو تو نہیں نظر آتی کتنے سینے تے نازل بھی ہوندی ہے. آسمان سے آپ نازل ہوں اور آپ نے کتاب پکڑی ہوئی ہو, ہم اس وقت کہیں گے ہاں یہ خدا کی طرف سے آئی ہے. یہ دیکھیں یہ نو ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والے انہوں نے معجزات مانگے. نمبر 1 کہ آپ زمین میں چشمہ جاری کر دیں. نمبر 2 کھجوروں کا باغ ہو. نمبر 3 انگوروں کا باغ بنا دیں. نمبر 4 اس میں نہریں جاری فرما دیں. نمبر 5 آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیں. نمبر 6 اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں. نمبر 7
یا کوئی سونے کا گھر آپ کے لیے بن جائے، نمبر 8 یا آسمان پر چڑھ کے ہمیں دکھا دیں، اور نمبر 9 آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ایک کتاب لے کر فزیکلی ایسے سامنے نازل نہ ہو، اور پھر ہم وہ کتاب پڑھیں کہ ہاں اے آئیے جناب اللہ کی طرف ہو، تو تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اب آپ ذرا جواب سنیں اور پھر غور و تفکر کریں ان لوگوں کے باطل دعووں کے اوپر۔ کیا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسولا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو پاک ہے میرا رب، میں تو کچھ نہیں ہوں بجز اس کے کہ ایک انسان ہی ہوں اور اللہ کا رسول، یعنی میرے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، میں تو انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں۔ میں نے کب خدائی کا دعویٰ کیا ہے، یا میں نے کب ایکسٹرا آرڈنری اس قسم کی قوتوں کا دعویٰ کیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں میں کر سکتا، میں تو نہیں ہوں کچھ بھی بجز اس کے کہ میں ایک انسان ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ That's all۔